السلام علیکم۔ سشانت سنگھ راجپوت کی موت کی خبر مجھے اسی دن مل گئی تھی جس دن ان کا انتقال ہوا تھا، سوسائڈ کیا تھا انہوں نے۔ یہ ویڈیو میں دیر سے بنا رہا ہوں اور بات یہ کرنی تھی کہ ڈپریشن کس وجہ سے آتا ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سوسائڈ کری ہے، اور اتنا پیسہ، شہرت، عزت، خوبصورتی، ہر چیز تھی اور اپنے کیریئر میں پیک پہ چل رہے تھے، پھر کیا وجہ آئی کہ انہوں نے سوسائڈ کرنے کا سوچا۔ ابھی کنفرم نہیں ہوا ہے کہ سوسائڈ کری بھی ہے یا نہیں، لیکن یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ تو ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کوئی غریب انسان کیوں سوسائڈ کرتا ہے یا کیوں ڈپریشن میں جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے اوپر ہوتی ہے غربت، چھوٹا سا گھر، کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے صحیح کپڑے نہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر سے اگر 3-4 بچے ہیں تو ان کے اخراجات الگ، پھر بیوی کے اخراجات الگ، اور اگر والدین ہیں تو ان کے اخراجات الگ، اور اس کی اتنی کمائی نہیں ہو رہی ہوتی جتنا اس کو لگانا پڑتا ہے، لیکن جتنی کمائی ہو رہی ہوتی ہے اس حساب سے وہ کھانا پینا گھر کا اور کپڑے وغیرہ وہ تو کر لیتا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ کبھی کوئی بیماری آ جائے یا پھر کوئی شادی بیاہ یا کچھ ایکسٹرا چیز آ جائے جو کہ نارملی لائف میں نہیں ہوتی، تو ان کے لیے اس کو ادھار لینا پڑتا ہے، کسی رشتہ دار سے، کسی دوست سے، کسی جاننے والے سے۔ ظاہر ہے جب ادھار لے لے گا، خرچ کر لے گا، اس کے بعد کاروبار تو نہیں کہ ادھار لے کے، وہ تو اس نے دینے تھے یا دوائی خریدنی تھی یا ڈاکٹروں کی فیس دینی تھی۔ اس کے بعد جو کمائی ہو رہی ہوتی ہے، جو کما رہا ہوتا ہے، جو تنخواہ وغیرہ ہوتی ہے دہاڑی، وہ تو اتنی ہوتی ہے۔ اب اس میں وہ گھر کے اخراجات کرتے ہیں، اور جو قرض چکانا ہوتا ہے اس کے لیے پیسے ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں۔ اب 6 مہینے 7 مہینے بعد ظاہر ہے جس سے پیسے لیے ہیں وہ بھی تقاضا کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، تو اس کے بعد جب وہ پیسے دے نہیں پاتا تو یا اگر وہ جس نے قرضہ دیا ہے وہ تھوڑا شو آف ٹائپ کا بندہ ہوگا یا تھوڑا نہیں سمجھے گا کسی کی مجبوری کو، تو وہ ہر جگہ بات پھیلا دے گا کہ اس نے قرضہ لے کے واپسی نہیں کرا، جس سے اس کی بدنامی ہوگی۔ پہلے غریب تھا لیکن سفید پوش تھا، تو کوئی اس سے وہ نہیں کرتا تھا، مطلب اپنا کما کے اپنا کھا لیتا تھا، چاہے 2 کی جگہ آدھی روٹی کھاتا تھا، لیکن کھاتا تھا، اپنا کھاتا تھا۔ اس کے بعد جب پھر یہ بات چلتے چلتے اس کے گھر تک آئی، جب پیسے ادھار کے دے دیے اگر، تو پھر اس بچوں کے اسکول کی فیسیں وہ بڑھ گئی تو وہ نہیں بھر پا رہے، پھر بیوی کے اخراجات، پھر والدین کی دوائیاں۔ تو اس کے بعد نا وہ اگر صحیح نہیں سوچ پاتا، اس وقت میں یہ نہیں سوچ پاتا کہ یار اب مجھے کیا کرنا ہے آگے، تو پھر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اگر سے تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ یار موت کوئی حل نہیں ہے اس چیز کا، میں چلا جاؤں گا تو میری فیملی مسئلے میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور فیملی تو ابھی بھی مسئلے میں ہے، جب بھی مسئلے میں رہے گی۔ اگر میں 15,000 مہینہ کمائے گا تو 15,000 میں وہ اکیلے تو گزارا کر لے گا، لیکن مر جائے گا تو 15,000 بھی نہیں آئیں گے اس کے پاس، اس کی فیملی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بچے گا نا پھر۔ تو اگرچہ تو یہ سمجھے گا کہ یار نہیں، میں ڈبل جاب کر کے ہر اخراجات پورے کروں گا، تو وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا، سب سے پہلے آئے گی اس کے پاس ٹینشن، بل بھرو، قرضہ دو، اسکول کی فیس، تو ٹینشن، ظاہر پیسے نہیں ہیں، بل نہیں بھرے گا، ٹینشن نہیں اترے گی۔ اب وہ بھرتے 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 اب وہ ٹینشن، اسٹریس، اور پھر ڈپریشن، اور پھر ڈپریشن کے بعد جتنی خراب بیماریاں لگتی ہیں۔ اب 2 طریقے ہیں، یا تو وہ ڈپریشن کے اندر اگر اندر سے صحیح ہوگا تو وہ بالکل چپ چاپ، اور جو ویسا ڈپریشن ہوتا ہے اس میں چلا جائے گا۔ اگر ڈپریشن میں نہیں گیا تو اندر سے ایسی خراب بیماری نکلتی ہیں، کینسر لے لو، ہیپاٹائٹس لے لو، بلڈ کینسر، کیسی خراب اللہ بچاتا رکھے ہم سب کو، اس طرح کی بیماریاں نکلتی ہیں۔
اور اگر یہ بیماری نہیں لگی اور مضبوط دل کا آدمی بھی نہیں ہے تو وہ سوسائڈ کر لے گا. تو یہ سوسائڈ کا ذمہ دار کون؟ دیکھیے، کسی کی موت پر کسی کا وہ نہیں ہے کہ میں اس کو مار دوں گا یا وہ. اصل میں اس کے حالات ایسے ہو گئے تھے اور 70% غلطی اسی بندے کی جسے سوسائڈ کری، لیکن 30% غلطی اس کے بچوں کی، اس کے والدین کی، اس کی بیوی کی، اور ان لوگوں نے جو کہ فیس کا تقاضا کر رہے ہیں یا چیزوں کا تقاضا کر رہے ہیں، ان چیزوں کی ہے. لیکن اب جو تقاضا کر رہے ہیں اور جو پیسے مانگ رہے ہیں وہ بھی کیا کریں؟ وہ بھی جب انہوں نے پیسے دیے تو ان کو واپسی تو چاہیے نا. تو یہ ایک ہم کو ان کو جو غریب ہیں اور جو ان طرح کے حالات میں ہوگا، چاہے غریب ہے یا امیر ہے، جو ڈپریشن میں ہیں، ان کے لیے ہمیں کچھ اس طرح کرنا چاہیے کہ وہ کم از کم خودکشی نہ کریں اور ہنستے بولتے اس بیماری سے لڑتے ہیں. مطلب اس کو زیادہ وہ نہیں کریں اس کو پر اپنے آگے. ٹھیک ہے یار، اگر پیسے نہیں ہیں یا کچھ نہیں ہے تو اس چیز کو اتنا بڑا ایشو نہ بنایا جائے کہ آپ کی زندگی اتنی سستی کر دے. کیا 15,000 روپے کی اتنی اوقات ہے کہ وہ آپ کی زندگی لے لے؟ کیا آپ چھت سے کود کے مر جائیں؟ اس کے بعد آپ کی فیملی کا کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ اس کے بعد یا تو آپ کی فیملی کو کوئی تانے دے دے گا، یا آپ کی فیملی پر کوئی اپنے گھر، اگر کوئی اپنے گھر پہ رکھ بھی لیتا ہے تو پھر وہ غلامی طور پہ زندگی گزاریں گے. جب پیسے نہیں تھے تو غریبی کی زندگی گزارے تھے، پھر غلامی کی زندگی گزارنی پڑے گی. پھر آپ کے بچوں پر کوئی مارے پیٹے، کہیں اگر کام پہ لگ گئے تو کوئی مارے پیٹے، کچھ بھی کرے، آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ہوئے نہیں دنیا میں. تو پلیز کم از کم سوسائڈ مت کیجیے. یہ تھا پارٹ 1 ڈپریشن کا. اب میں پارٹ 2 اور پھر پارٹ 3 بناؤں گا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں نے اپلوڈ کر دیا ہو. اس ویڈیو کو لائک نہیں کرنی ہے آپ نے، شیئر بھی نہیں کرنا. شیئر کرنا ہے، لائک نہیں کرنا. کامنٹس کرنا نہیں کرنا کوئی بات نہیں، سبسکرائب نہیں کرنا کوئی بات نہیں، بس شیئر کر دینا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.